دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ ہمارے قائد کا ایجنڈا نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا سیاست سب عوام کے لیے ہے. اور میرے بھی سیاست آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے، عوام کے لیے. خواہ مجھے ذاتی طور پر کتنا مشکل دیکھنا پڑا، میں نے برداشت کیے، تو ابھی دوبارہ آپ کو یقین دلاتے کہ انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے کام کریں گے، اس صوبے کے لیے کام کریں گے اور آپ کے علاقے کے لیے کام کریں گے اور آپ کے مسائل کم ہونے کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے جو مسائل مجھے بیان کیے انشاءاللہ اس پر پورا غور ہوگا اور ان کو حل کرا کے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ جو انقلاب ہم دے رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو درمیان میں اس طرح ایک عمران کی شکل میں کدھر سے لیڈر کے نہ اس کو بھی زیادتی ہے، مگر ایک ایجنٹ میں کہوں گا کہ کدھر سے ایک ایجنٹ یا آ گیا اور چاہ گیا، خود نہیں چاہے مگر جس طرح چاہ گیا، اور اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا زہر ڈال دیا. کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کون ہے، ایجنڈا کیا ہے، اس کے کیا عزائم ہے. ہم جو لوگ سمجھتے تھے، ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ شخص کسی بھی صورت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہ بیرونی ایجنٹ پاکستان دشمنوں کا، مگر کوئی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا جب تک ان لوگوں نے خود اس کا اصلی چہرہ دیکھ نہ لیا. اور وہ آپ کے سامنے کتنے جھوٹ اس نے کے پی کے عوام، یا 9 سال مسلط رہا، 4 سال مرکز میں رہا، اور جو کچھ آپ بیان کر رہے، آپ کا اس حلقے کا پہلے ایم پی اے بھی پی ٹی آئی کا اور ایم این اے بھی پی ٹی آئی کا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو آپ نے اس کا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے کہ ان 9 سالوں میں اور پھر یہ 4 سال مرکز میں ان عوام کو انہوں نے کیا دیے، جھوٹ کے علاوہ کچھ ہی نہیں دیا. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک فیصلہ ہر ایک کو عوام کے سامنے ایکسپوز بھی کر دیتا ہے کہ عوام جانے کو کون کیا ہے. تو اس طرح وقت آیا کہ اس عمران کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ عمران کون ہے، پی ٹی آئی کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے. اور وہ 9 اور 10 تاریخ کو ساری قوم اور دنیا کے سامنے آ گیا کہ عمران کے کیا عزائم ہے اور کیا چاہتا ہے. وہی جو ہم کہہ رہے تھے وہ باتیں آیا ہو گئی کہ کون سا طوفان آیا تھا. ایک چوری کے الزام میں، جرم میں عمران خان کو گرفتار کر دیا گیا، جس میں 60 ارب کی چوری اور چوریوں کے اس کے علاوہ کئی بھی داستانیں اور کیسز تھے. تو اس کے لیے یہ میسج دینا پاکستان میں کہ ایک چور کو گرفتار نہ کرو، اور گرفتار کرتے ہو تو یہ ملک ہی نہیں رہے گا، یہ ٹوٹے گا، اس کے ادارے تباہ کر کے رہوں گا. اس نے کون سی جگہ معاف کی؟ افواج پاکستان کے گھروں میں گھس گئے، شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی، ان کو ڈی مارلائز کرنے کے لیے کام کیا. اس نے قائد اعظم کے گھر میں گھس گئے، ریڈیو پاکستان میں گھس گئے. میں یہاں ملاکنڈ میں کھڑا ہوں، ٹول پلازوں کو جلا دیا گیا، ایمبولنسز کو جلا دیا گیا. وہی چیک در فورٹ کے اندر داخل ہو گئے اور اسلحہ کی بھی چوری کی، وہی جو اسلحہ پڑا ہوا تھا اس کی بھی چوری کی. اور دیر سکاؤٹ، اس جو بچوں کا اسکول تھا، اس میں جا کر اس میں توڑ پھوڑ کی سب کچھ. اور ایک جگہ یہ ایک پیغام دیا کہ چور پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، اگر ڈالنا ہے تو یہ ملک ہی نہیں رہے گا، ادارے ٹوٹ جائیں گے، عدلیہ کو ڈیوائیڈ کروں گا، اس قوم کو سپلٹ کروں گا، یا چوری چلے گی، یہ ایجنٹی اور دلالی چلے گی. اس کا میسج اس میں یہ نہیں تھا، سمپل یہ میسج تھا کہ اگر یہ لوگ کور کمانڈر اور دوسرے گھر میں گھستے تو وہی دنیا انڈیا کو میسج دے رہا تھا کہ یہ بہت آسان کام ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پاکستان میں گھسنا. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے اصلی چہرے کو دیکھ کر
آج یہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں. میں اس طرح محب وطن لوگوں کا میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تھا. جب اصلی چہرہ دیکھ لیا تو ابھی لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس منافق جھوٹے شخص کے ساتھ نہیں ہونا ہے. اگر ہمیں ہونا ہے تو نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس دلیر لیڈرشپ کے ساتھ ہونا ہے اور اس کی پارٹی میں ہونا ہے جس نے پوری اپنی زندگی پاکستان کی عوام کے لیے وقف کر دی. کیا کیا برداشت نہیں کیا. کل یوم تکبیر 28 مئی انشاءاللہ ہم منا کے رہیں گے. وہی جس نے پاکستان کو دفاعی اور ایٹمی طاقت بنا کے رکھ دیا, تمام پریشرز کا مقابلہ کیا, برداشت کیے, تمام رشوتیں ٹکرا گئے, مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. اس ملک میں جو بھی آپ جال دیکھ رہے ہیں, خواہ موٹر ویز ہو, بجلی کے منصوبے ہو, کئی چیزیں ہو, نواز شریف کی یاد دلاتی ہے. تو یہ لوگ ابھی سمجھتے ہو معاشی استحکام جو نواز شریف کی دور میں تھا, لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں وہی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آ کے رہے گا اور اس عمران کا اصلی چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا. اس لیے محب وطن لوگوں نے, پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بیٹ کو توڑے, اس عمران پر لعنت بھیجے اور آؤ اس پارٹی کے ساتھ ہو جائے, اس لیڈر کے ساتھ ہو جائے جو میڈ ان پاکستان ہے. تو آج جو میں صبح سے شروع کیا ہے تو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ پورے ملک میں ہوگا. اور میں آپ کو ایڈوانس کہتا ہوں کہ یہ جذبہ ہو تو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نواز شریف اور اس کی پارٹی آ کے اس ملک میں استحکام بھی لائیں گے, اس ملک کے مسائل بھی ختم کر کے رہیں گے اور اس ملک کو دوبارہ بات کریں گے. میں خبر استاسو بپختو کی ستاسو ډیر مشکور ما ډیر مننه ډیر شکریہ. زستاسو لپاره د علاقې خلکو مشیر انجینئر امیر مقام سوات میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ